اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے انسان اللہ کی عدالت گاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ ظلم و زیادتی کرنے کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اس کے باوجود جب انسان سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے دنیا میں جو اعمال انجام دیے ہیں اس کی باز پرسی ہوگی تو اس کے لیے گواہ ہوں گے۔ یوم یقوم الاشہاد، گواہ ایک نہیں کئی گواہ ہوں۔ زمانے کا رسول ان کے لیے گواہ، زمانے کی حجت گواہ ہے۔ جس زمین پر جرم سرزد ہوا ہے وہ زمین گواہ ہے، جن اعضاء و جوارح سے جرم سرزد ہوا ہے وہ بھی گواہی دیں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ قابل توجہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح اور ہیں اور جس سے جرم سرزد ہوا ہے وہ اور ہے۔ جرم جو سرزد ہوا ہے وہ نفس انسان کی روح نے کیا ہے یہ کام، اور اس روح نے اعضاء و جوارح کو استعمال کیا ہے۔ اعضاء جوارح جو ہے وہ اپنا ارادہ نہیں رکھتے، یہ انسان کے ارادے کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک وہ جس نے جرم کیا، انسان، روح، نفس، اور وہ دوسرا وہ جو اس جرم کے لیے استعمال ہوئے، وہ ہے اعضاء و جوارح۔ مجرم کے علاوہ ہے، مجرم کے خلاف یہ اعضاء و جوارح جو ہے وہ گواہی دیں گے یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے یہ اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، قدیم زمانے میں سوال اٹھایا جاتا تھا شبہ عاقل و معقول، کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ جسم کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ محشور ہوں گے، قبروں سے انسان کو اس جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو کون سا جسم؟ وہ اس قدیم زمانے میں شبہ عاقل و معقول ہوا کرتا تھا۔ اب جدید زمانے میں سائنسی انکشافات کی روشنی میں یہ شبہ عاقل و معقول کے لیے کوئی جگہ نہیں باقی رہی۔ شبہ عاقل و معقول یہ تھا کہ ایک مومن کا گوشت جو ہے وہ سمندر میں غرق ہوتا ہے، وہ مچھلی جو ہے وہ نہنگ کھا جاتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ کس طرح وہ اس کا حصہ بن گیا ہے، تو قیامت کے دن محشور ہوگا تو وہ کس کے ساتھ محشور ہوگا؟ اس کا جسم تو اس کے ساتھ اس کا حصہ بن گیا، نہنگ کا یا کسی درندے کی جسم کا حصہ بن گیا۔ آج کل یہ شبہ عاقل و معقول جو ہے وہ اہم نہیں ہے۔ آج کل یہ انسان کا جسم تحلیل ہوتا ہے، ہر وقت تحلیل ہوتا ہے، اور آپ کا جسم جو ہے ہر 6 سال بعد مکمل جسم بدل جاتا ہے۔
بدلنے کے بعد جو آپ کا تحلیل شدہ جسم ہے وہ آپ کے وجود کا کاربن وہ درختوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ درخت پھل دیتے ہیں اور وہ پھل دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اعضاء منحل ہوتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آپ کے اعضاء و جوارح آپ کے حق میں آپ کے خلاف جب گواہی دیں گے تو کون سے اعضاء و جوارح، تو بہت سے ہوئے ہیں دنیا میں۔ جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جس جسم کے ساتھ جرم سرزد ہوا ہوگا، اس جسم وہی جسم جو ہے، وہی اجزاء جو منحل ہو گئے ہیں دنیا میں، کوئی چیز دنیا میں جو منحل ہو گئی ہیں وہ نابود نہیں ہوتی، موجود ہوتی ہیں۔ وہ عناصر جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں، ترکیب بدل جاتی ہیں، عناصر معدوم نہیں ہوتے۔ انسان کے جو اجزاء جوارح جن سے عمل انجام پایا ہے، وہ اعضاء و جوارح جو ہے موجود ہے، معدوم نہیں ہوتے۔ جن اعضاء و جوارح جس زمانے میں آپ کا عضو استعمال ہوا تھا وہ عضو سامنے آئے گا، گواہی دے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ 1000 بار بدل گئے ہوں، لیکن ہر وہ عمل جس جزو کے ساتھ، جس زمانے کے جو عضو ہے جس میں عمل سرزد ہوا ہے، اس زمانے کا عضو جو ہے وہ سامنے آئے گا اور گواہی دے گا۔ اس میں دیکھر آیات ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا عمل، اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، نیک عمل حاضر پائے گا، گواہی دے گا۔ بھئی معنی کہ وہ اعضاء و جوارح جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے گا، خود عمل حاضر ہے۔ قرآن کا صاف وہ ہے بیان ہے، صراحت موجود ہے کہ عمل خیر خود عمل حاضر پائے گا۔ قدیم مفسرین یہاں ایک جملہ محذوف مانتے تھے، جزائے عمل حاضر پائے گا۔ خود عمل تو دنیا میں ہو چکا، خود عمل تو نہیں حاضر ہو سکتا، جزا حاضر۔ آج آپ کے لیے اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے، خود عمل حاضر ہو سکتا ہے، خود عمل معدوم نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا عمل انرجی ہے اور انرجی ہمیشہ رہتی ہے، وہ معدوم نہیں ہوتا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں گے، کہ قرآنی متعدد آیات سے ظاہر ہے کہ خود عمل حاضر ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ شر خود جو ہے وہ نظر آئے گا، نہ ان کی اس کی جزا، اس کی جزا و سزا تو حساب کتاب کے بعد۔ جیسے آیت میں ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کے بارے میں جو کچھ، اس کے بارے میں جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ انسان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ یومئذ یعنی قیامت کے دن اللہ ان کا بدلہ پورا کر دے گا، یوفی وفا پورا کر دینا، دینہم الحق ان کا حقیقی بدلہ۔ دین
بدلے کو کہتے ہیں، مالک یوم الدین بدلے کا دن۔ بدلے کے ساتھ حق کا لفظ اضافہ ہے، ان کا حقیقی بدلہ، واقعی بدلہ، جو امر واقع میں، نفس الامری میں جو بدلہ ہے وہ بدلہ پورا کر کے دے گا اللہ تعالی۔ حق پہلے بھی بتایا آپ کو، حق امر واقع کو کہتے ہیں، حق الشیء اذا ثبت، امر واقع کو حق کہتے ہیں۔ آپ کی بات واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں، آپ کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اور واقع کو کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ بدلہ جو واقع میں ہے، جو حقیقت میں ہے، جو ثبوت ہے، ثابت ہے، موجود ہے، وہ پورا کر کے دیا جائے گا۔ یہاں سے ان لوگوں کے نظریے کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جزا و سزا قراردادی نہیں ہے، جزا و سزا جو ہے وہ امر واقعی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی جرم کیا تو اس کے لیے اللہ نے کوئی سزا مقرر کیا ہے اور وہ سزا اس کو مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو جرم ہوتا ہے، وہ جرم جو اس نے عمل کیا ہے وہی عمل اس کے لیے بدلہ بنے گا، وہ قرارداد کے ذریعے نہیں، عملاً خود بخود ہی اس کے لیے بدلہ ہے۔ دنیا میں صحت کے امور ہے، صحت کے خلاف جو ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس خلاف ورزی کے نتیجے میں بیماری لاحق ہوتی ہے، تو وہ بیماری قراردادی تو نہیں ہے، بیماری جو ہے وہ خود بخود مترتب ہونے والا نتیجہ ہے، ہمارے عمل پر مترتب ہونے والا نتیجہ ہے، نہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ چیز کھائیں تو آپ کے لیے ضرر ہوگا، کہ وہ ضرر یہ ہے کہ ہم آپ کو سزا دیں گے، نہیں، آپ کا عمل خود آپ کو سزا دے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح قیامت کے دن جو آپ کے عمل ہے وہی عمل آپ کے لیے سزا و جزا بن کر کے سامنے آ جائے گا، آپ کو آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ پہلے بھی بتایا کرتا ہوں نا آپ کے لیے کہ آپ کا عمل اگر اچھا عمل ہے تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اگر برا عمل ہے تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ آپ کا عمل ہے۔ یہ آیت جو ہے جس میں ارشاد فرمایا دینہم الحق، جو واقع میں اس کا بدلہ ہے وہ پورا کر کے دے دے گی۔ ایک بدلہ اس کا امر واقع میں نفس الامری میں موجود ہے، اس کو بتا دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کے علم میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق مبین ہے، حق ہے، امر واقع ہے۔ قیامت کے دن وہاں کا عالم اور عالم ہوگا، وہاں کے قوانین زیست اور ہوں گے، یہاں کے مطابق نہیں ہے۔ بتاتا ہوں آپ کے لیے کہ یہاں اس دنیا میں جو ہے قانون زیست اور ہے، اور اس سے پہلے جب ہم جنین کے عالم میں تھے اس کا قانون زیست اور ہے، اور اس سے پہلے آباء و امہات کے صلبوں میں ہم تھے تو اس کے قانون زیست اور ہے۔ کل کو ہم برزخ میں جائیں گے، وہاں کے قانون زیست اور ہے۔ قیامت کے دن ہم جب محشور ہوں گے وہاں قانون زیست اور ہے۔ ادھر کی دنیا میں آپ کی نظر نہایت تیز اور واقع بین ہو جائے گی، پردے ہٹ جائیں گے، حقائق سامنے آ جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس چیز سے غافل تھا، ہم نے تم سے تمہارا
پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ تیز ہے، ہر چیز نظر آئے گی، اور امر واقع جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ان حقائق میں سے، ان امر واقع میں سے جو پردہ اٹھنے کے بعد جو سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہونا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق و حقیقت کو اللہ نے بہت سے آیات و نشانیوں کے ذریعے سمجھایا، انسان کو سمجھنے کے لیے حاضر نہیں تھا۔ قیامت کے دن تو اس کی نگاہ تیز ہوگی، حقائق نظر آ جائیں گے، اپنے حقیقی روپ میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کے لیے کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ضد نہیں ہے کہ ضد سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ ہم دنیا میں اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کو اس کے اضداد سے پہچانتے ہیں، روشنی کو ظلمت سے، ظلمت کو روشنی سے ہم سمجھتے ہیں، ظلم کو عدل سے، عدل کو ظلم سے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں جو ہے وہ ان کے اضداد سے پہچانے جاتی ہیں۔ اللہ کے کوئی ضد نہیں ہے۔ جب ضد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظہور مطلق ہے، ظہور مطلق۔ اور اللہ تعالیٰ ظہور مطلق ہونے کی وجہ سے وہ پردہ خفا میں ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ظہور مطلق ہونے کی وجہ سے پردہ خفا میں۔ ظہور اور پردہ، جی ہاں، یہاں پر یہ بات قابل تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں میں بھی ہے کہ وہ فرط ظہور کی وجہ سے پردہ خفا میں ہے۔ فرط ظہور یعنی انتہائی ظاہر ہونے کی وجہ سے پردہ خفا میں ہے، ظہور کے انتہا کو پہنچنے کی وجہ سے پردہ خفا میں ہے، ضد نہ ہونے کی وجہ سے پردہ خفا میں ہے۔ فرمایا ابین مما تری العیون، تیرا وجود جو ہے ان چیزوں سے بھی واضح ہے جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ عمیت عین لا تراک، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظہور جو ہے، لیکن قیامت کے دن یہ پردہ خفا بھی ہٹ جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو ان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، حقیقت ہے، امر واقع ہے۔ المبین، خود حق ہے اور حق کو بیان کرنے والا ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ قیامت کے دن جو ہے اس کا اظہار ہو جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، رزق کریم۔ اس آیہ مجیدہ میں یہ امر واقع بتایا گیا ہے، الخبث الخبیث، خبث سے مراد شرک اور کفر۔ الخبیثات للخبیثین یعنی مشرک اور کافر عورتیں جو ہے ان کا جوڑ کافر مردوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، والخبیثون اور مشرک اور کافر مردوں کا جوڑ کافر عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کافر کفر اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مومن اور مشرک کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
اور اسی طرح پاکیزہ طیب سے مراد ایمان کی طہارت و پاکیزگی ہے۔ جو مومن ہے، جو پاکیزہ ہے، کفر اور شرک کی خباثت سے پاک ہے۔ خباثت کے مقابلے میں پاکیزگی آ گئی۔ جو کفر اور شرک کی خباثت سے پاک ہیں، ان کا بھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ مرد جو ہے پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں جو ہے پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے یہ لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں، بری ذمہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بری باتیں برے لوگوں کو سجتی ہیں، مطلب یہ ہے، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کو سجتی ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا برے اعمال برے لوگوں کو سجتے ہیں، اور نیک اعمال نیک لوگوں کے لیے مناسب ہے۔ لیکن ہم نے معنی کیا ہے خبث اور خباثت کو کفر اور شرک کے ساتھ، لہٰذا یہ اقوال کا اعمال سے مربوط نہیں ہے، یہ اشخاص سے مربوط ہے۔ اشخاص سے مربوط ہے کہ الخبیثات سے مراد یعنی خبیث عورتیں ہیں، نہ خبیث باتیں، اور خبیث طیبات سے مراد جو ہے وہ پاکیزہ عورتیں ہیں، نہ پاکیزہ باتیں۔ اس کے اوپر دلیل ہے اولئک مبرؤون، یہ لوگ ان باتوں سے پاک ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ طیب سے مراد افراد و اشخاص ہیں، اقوال و افعال نہیں ہے۔ اولئک مبرؤون کہا ہے، یہ لوگ کہہ دیا ہے، یہ اقوال افعال کو یہ لوگ تو نہیں کہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لیں، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، گھر کی چار دیواری کا احترام۔ اسلام نے گھر کے چار دیواری کو جو احترام اور تقدس دیا ہے، کسی اور شریعت میں ایسا نہیں ہے، چونکہ گھر انسان کے لیے امن و سکون اور رازداری کی جگہ ہے۔ انسان اپنے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، بے تکلفی میں، گھر کی چار دیواری میں انسان بے تکلف ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اور اس آزادی میں انسان جو ہے وہ مختلف حالات میں ہوتے ہیں، جو کسی کی نگاہ نہیں پڑتی اور کسی کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، اس وجہ سے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، تو وہ جس حالت میں چاہے ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بغیر اجازت کے وہاں داخل ہوں گے تو پھر اس کے احترام آدمیت کے خلاف ہے، اس کے عزت و وقار کے خلاف ہے، کہ وہ اس کی پردہ پوشی کے خلاف ہے۔ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے، شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے۔
گھر جہاں انسان بے تکلف کے ساتھ وقت گزارتا ہے، گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، وہاں ممکن ہے بعض خامیاں بھی انسان میں پائے جائیں، خامیاں، کمزوریاں جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، چونکہ وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ خامی بھی سرزد ہو جائے، کسی کی خامی کے پر جو ہے وہ ان کی اطلاع کے بغیر جو ہے وہ آپ کی نگاہ پڑ جائے، بلا اجازت گھس جائے، یہ اس کے احترام آدمیت کے خلاف ہے، انسانی عزت و وقار کو مجروح کر رہے ہیں اگر کوئی بلا اجازت داخل ہوتا ہے۔ غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کہہ کر تمام گھروں کو اس میں شامل کر دیا، تمام گھروں کو، اس میں استثناء نہیں ہے، تمام گھروں میں، خواہ آپ کے باپ کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، اپنی ماں کا گھر ہے، جس کے بھی گھر ہو، آخر وہ اپنے گھر میں جس حالت میں ہوگا وہ اپنے خلوت میں ہر حالت میں ہو سکتا ہے، کوئی ماں ہو، باپ ہو، کوئی ہو، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے۔ رسالۃ مآب اپنی دختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے ماں کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے ماں کو عریان حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کہ جی نہیں کرتا ہوں۔ پھر اجازت لے کے داخل ہو جاؤ اپنے ماں کے پاس بھی۔ جی، ماں کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، جس کسی کا بھی گھر ہے، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان کی عزت نفس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب تک انس پیدا نہ کرو، تستأنسوا، انس مانوس نہ ہو جاؤ، یعنی جب تک، مانوس کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے اجازت دینا اور ایک ہوتا ہے مانوس ہونا۔ مانوس ہونا یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں ہے کہ وہ آپ کا استقبال کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ مانوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا استقبال کرنے کی پوزیشن میں ہے، مانوس ہو جائے، مجبور نہ ہو، متوحش نہ ہو، پریشان نہ ہو، مانوس ہو تو جاؤ، یہ کسی مجبوری کی حالت میں، تکلف میں اور مجبوری میں داخل نہ ہو۔ حتیٰ تستأنسوا، مزید تشریح اس کی انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔